السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر آپ سبھی ساتھیوں کو اردو گرامر کی کلاس نمبر 5 میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ دوستو، آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے اختلاف آواز۔ آئیے آج کی کلاس کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کلاس۔ اعراب کے لحاظ سے حرفوں کی متعدد قسمیں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ اعراب یعنی زبر پیش زیر پیش یعنی حرکت کے حساب سے، حرکت کے لحاظ سے حرفوں کی متعدد قسمیں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ کئی بھاگوں میں بانٹا جا سکتا ہے، کئی حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اعراب کے لحاظ سے حرفوں کی متعدد قسمیں۔ اعراب کے لحاظ سے الف کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلا ہے الف ممدودہ اور دوسرا ہے الف مقصورہ۔ پہلا دیکھتے ہیں الف ممدودہ۔ وہ الف جو کھینچ کر پڑھی جاتی ہے، وہ الف جس کی ادائیگی میں ذرا زور لگتا ہے، ذرا کھینچ کر پڑھی جاتی ہے، ایسے الف کو ہم الف ممدودہ کہتے ہیں۔ جیسے آم، آج، آپ وغیرہ۔ ایسے الف کو الف ممدودہ کہتے ہیں جو الف کھینچ کر پڑھی جائے۔ دوسرا ہے الف مقصورہ۔ وہ الف جو کھینچ کر نہ پڑھی جائے اسے الف مقصورہ کہتے ہیں۔ جیسے اذان، انار، عیسیٰ، موسیٰ وغیرہ۔ یعنی الف کی 2 قسمیں ہیں، الف ممدودہ اور الف مقصورہ۔ جو الف کھینچ کر پڑھی جائے اسے الف ممدودہ کہتے ہیں، اور جو الف کھینچ کر نہ پڑھی جائے اسے الف مقصورہ کہتے ہیں۔ اعراب کے لحاظ سے نون کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلا ہے نون ظاہر اور دوسرا ہے نون غنہ۔ پہلا دیکھتے ہیں نون ظاہر۔ جو نون صاف پڑھا جائے اس کو نون ظاہر کہتے ہیں۔ جیسے جان، کان وغیرہ۔ جو نون صاف پڑھا جائے اس کو نون ظاہر کہتے ہیں۔ آئیے دوسرا دیکھتے ہیں نون کی قسمیں میں۔ دوسرا ہے نون غنہ۔ جو نون ناک سے پڑھی جائے اس کو نون غنہ کہتے ہیں۔ عام زبان میں کہا جائے جو بولتا ہے، جو ناک سے آواز نکلتی ہے، ایسے نون کو نون غنہ کہتے ہیں۔ جیسے رنز، غنز وغیرہ۔ ہم نے دیکھا اعراب کے لحاظ سے نون کو 2 قسموں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ پہلا ہے نون ظاہر۔ جو نون صاف پڑھی جائے اسے نون ظاہر کہتے ہیں، اور دوسرا ہے نون غنہ۔ جو نون ناک سے پڑھی جائے اس کو نون غنہ کہتے ہیں۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ جب نون غنہ کلمہ کے آخر میں یعنی ہر الفاظ کے آخری حرف ہوتا ہے تو اس میں نقطہ نہیں ہوتا ہے، جیسے یہاں، وہاں وغیرہ۔ جو نون غنہ کلمہ کے آخر میں واقع ہوتی ہے، جو نون غنہ لفظ کے آخری حرف ہوتا ہے، وہ نون میں نقطہ نہیں دیا جاتا ہے، جیسے یہاں، وہاں وغیرہ۔ اعراب کے لحاظ سے واو کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا واو معروف، دوسرا واو مجہور اور تیسرا واو معدولہ۔ واو معروف جس واو
کا ذمہ ما قبل کھینچ کر پڑھی جائے اسے واو معروف کہتے ہیں۔ ذمہ مانے پیش اور ما قبل یعنی پہلے، جس واو سے پہلے پیش کو کھینچ کر پڑھی جائے اسے واو معروف کہتے ہیں۔ جیسے خوب یعنی واو سے پہلے جو خیبہ پیش ہے اسے تھوڑا کھینچ کر پڑھی جا رہی ہے۔ نور، خون وغیرہ یعنی جس واو کو کھینچ کے پڑھی جائے اسے واو معروف کہتے ہیں۔ دوسرا ہے واو مجہول، جس واو کا ذمہ ما قبل کھینچ کر نہ پڑھی جائے، یعنی جس واو سے پہلے پیش ہو اس پیش کو کھینچ کر نہ پڑھی جائے اسے واو مجہول کہتے ہیں۔ واو معروف نے ہم پڑھا تھا، واو سے پہلے جو پیش ہو اس کو کھینچ کے پڑھی جائے اسے واو معروف کہتے ہیں۔ واو مجہول میں ہے جس واو کا پہلے پیش ہو اس کو کھینچ کر نہ پڑھی جائے، جیسے زور، شور وغیرہ۔ اب تیسرا دیکھتے ہیں واو معدولہ، جس واو کو لکھا تو جائے لیکن پڑھا نہ جائے۔ واو معدولہ ایسے واو کو کہتے ہیں جس کو لکھا تو جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا ہے، ایسا واو کو واو معدولہ کہتے ہیں۔ جیسے خود، خواب، خواہ، خواہش وغیرہ، ایسے واو کو واو معدولہ کہتے ہیں۔ واو کو تین حصے میں تقسیم کی جاتی ہے۔ پہلا ہے واو معروف، وہ واو ہے جس سے پہلے پیش کو کھینچ کر پڑھی جائے، ایسے واو کو واو معروف کہتے ہیں۔ دوسرا ہے واو مشہور، وہ واو ہے جس سے پہلے پیش ہو اس پیش کو کھینچ کر نہ پڑھی جائے ایسے واو کو واو مشہور کہتے ہیں۔ اور تیسرا ہے واو معدولہ، وہ واو ہے جس کو لکھا تو جائے لیکن پڑھا نہ جائے، ایسے واو کو واو معدولہ کہتے ہیں۔ آئیے اب آگے دیکھتے ہیں۔ نوٹ میں ہم دیکھتے ہیں جو واو خے کے بعد اور الف، دال، رے، زے، شین، نون، واو، ہا کے قبل آتی ہے، سے پہلے آتی ہے تو اکثر معدولہ، ایسے اکثر واو معدولہ ہوتی ہے۔ جیسے خواب، خود، خور، خرم، خوش، خالص وغیرہ۔ اب چوتھا دیکھ لیتے ہیں ہا کے قسمیں۔ ہا کو اعراب کے لحاظ سے دو قسمیں ہوتی ہے، ہائے ملفوظی اور دوسرا ہائے مختفی۔ آئیے پہلا دیکھتے ہیں ہائے ملفوظی، جو ہا کے تلفظ میں آتی ہیں، ایسے ہا کو ہائے ملفوظی کہتے ہیں۔ جیسے کوہ، کاہ، راہ، سیاہ وغیرہ، ایسے ہا کا ہائے ملفوظی کہتے ہیں۔ دوسرا ہے ہائے مختفی، جو ہا تلفظ میں نہ آتی ہو، صرف حرف ما قبل الحرف سے پہلے ما قبل حرکت کو ظاہر کرتی ہو، یعنی صرف حرکت ظاہر کرنے کے لیے ہا آتی ہو، ایسے ہا کو ہائے مختفی کہلاتا ہے۔ جیسے پروانہ، یہ پروانہ جو لفظ ہے اس کے آخری حرف ہا ہے، اس لیے ہا کو نہیں پڑھا گیا۔ زمانہ، زمانہ لفظ کے آخری حرف ہا ہے۔ سجدہ، سلطانہ، سلطانہ لفظ کے آخری حرف ہا ہے۔ ملکانہ،
ملکانہ کے آخر حرف ہا ہے، نامہ وغیرہ۔ ایسے ہا کو ہائے مختفی کہتے ہیں۔ آئیے اب پانچواں دیکھ لیتے ہیں۔ یا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، پہلا معروف اور دوسرا مجہول۔ یا معروف وہ یا ہے جو یا خوب کھینچ کر پڑھی جاتی ہے، ایسے یا کو یا معروف کہتے ہیں۔ جو کھینچ کر پڑھی جائے ایسی یا کو یا معروف کہتے ہیں، جیسے وزیر، امیر، غریب، وکیل، شریف اور رسول وغیرہ۔ ایسی یا کو یا معروف کہتے ہیں۔ دوسرا ہے یا مجہول، جو یا کھینچ کر نہیں پڑھی جاتی ہے، ایسی یا کو یا مجہول کہتے ہیں، جیسے شیر، دلیل وغیرہ۔ ہم نے پڑھا کہ یا کو دو قسمیں ہوتی ہے، یا معروف جو یا کھینچ کر پڑھی جاتی ہے، یا مجہول جو یا کھینچ کر نہیں پڑھی جاتی ہے۔ آئیے آج کی کلاس میں جو ہم نے پڑھا تھا اس کا ریویژن کر لیتے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا کہ الف کو دو قسمیں میں تقسیم کی جاتی ہے، الف ممدودہ اور الف مقصورہ۔ ہم نے پڑھا تھا کہ نون کو دو قسم میں تقسیم کی جاتی ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ واو کو تین قسم میں تقسیم کی جاتی ہے، واو معروف، واو مجہول، واو معدولہ۔ ہم نے ہا کی دو قسمیں پڑھی تھی، ہائے مختفی، ہائے ملحوظی۔ ہم نے یا کی دو قسمیں پڑھی تھی، یا معروف اور یا مجہول۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل سرتاج اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب تک ضرور سینڈ کیجیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تب۔ اب اگلے ویڈیو ملتے ہیں، اب مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔